ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے بھائیو، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سامنے لاؤں کہ شیطان بہرحال سب سے زیادہ دشمن ہے ایمانداروں کا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایمان کی طرف نہ جا پائے، اور اگر ایمانداروں کا کوئی گروہ مل بیٹھے اور جڑ جائے تو اس کے بعد کسی نہ کسی طرح سے ان کے اندر فراق پیدا کرو، لڑائی جھگڑا ہو تاکہ ان کی جمعیت منتشر ہو جائے۔ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اسوے کے ذریعے سے کہ ایسے حالات میں کہ غلط فہمی کے موقع ہیں اور مخلصین ہیں، فداکار ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک بات سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ معاملہ یہ ہو گیا ہے۔ وہ جانثار جو آپ کے اشاروں پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اب ان کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ نبوت کے خلاف اور نبوت کی توہین سمجھتے اور جوش میں آنے کے بعد کوئی ایسا قدم اٹھاتے کہ اپنے جانثاروں کے اوپر سختی کرتے اور ان کی ساری پورے کارنامے کو غلط کر دکھاتے، اس کی کرنے کس کی بجائے بلکہ پیغمبر ہے اللہ کی زمین کے اوپر، ان سے بڑا اللہ کی نگاہ میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن کس تحمل کے ساتھ وہ اپنے جانثاروں کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے امت کے خلوص کی قدر کرتے ہیں۔ اور کیا واقعہ پیش آتا ہے، یہ فتح مکے کا بعد کا واقعہ ہے، اس کی ابتدا دکھانے کے لیے کہ 600 برس کے بعد حضرت عیسیٰ جو توحید کا دین لے کر آئے تھے، وہ بگڑتے یہ ہو گیا تھا کہ اب حضرت عیسیٰ خود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گئے تھے، ان کے ماننے والے ان کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، اور اس طرح سے ساری دنیا کے اندر کہیں بھی توحید کی بات اور ایمان کی بات نظر نہیں آتی تھی نظر کرنے والوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات بیان فرمائی ہے کہ میری بعثت سے پہلے اللہ نے ساری دنیا پر نگاہ ڈالی، جو مسلم کی حدیث میں ہے، اور اس کے بعد پروردگار ساری دنیا پر ناراض ہوا، صرف چند بقایا اہل کتاب تھے جو ایمان پر قائم تھے، ان کے علاوہ مالک نے سب کے اوپر غضب کی نگاہ ڈالی۔ یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دیکھیے، ڈاکٹر صاحب نے توحید کی دعوت اٹھائی اور نمونے کے طور پر نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام کے دور کو پیش کیا کہ دیکھو وہ ایک وقت تھا کہ ساری زمین کے اوپر گویا انسانیت ہے وہ شیطان کے جال میں پھنس گئی تھی، بہت کم لوگ تھے جو صحیح دین کے اوپر تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے پسند فرمایا اور قرآن نازل کیا ان کے اوپر اور اس دعوت کے ساتھ اٹھایا، اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھی بنے ہیں مکہ کے اندر، اور اس کے بعد ہجرتیں کی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، اشاروں پر دوڑنے والے لوگ تھے، لیکن کسی ایک موقع کے اوپر ایک ایسا معاملہ پیش آ گیا، وہ واقعہ بھی ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس انداز سے غزوہ حنین کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے جو نئے لوگ تھے ان کی تالیف قلب کے لیے مسلمان ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار بھی تھے بیچ میں، تو ان کو بہت زیادہ مال غنیمت دیا، تاکہ 100 اونٹ اور چاندی اور سونا اور اتنا کچھ دیا۔ تو کچھ نوجوانوں کے منہ سے یہ بات نکل گئی، انصاری نوجوان تھے، کہ جب جنگوں کا معاملہ آتا ہے، لڑائی کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم آگے ہوتے ہیں، لیکن جب مال کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے پھر اپنے رشتہ دار اور علاقے کے لوگ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کسی کے منہ سے نکل گئی، نئے مسلمان تھے، کوئی پرانے لوگ تو بہرحال ایسے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن کسی کے منہ سے بہرحال یہ بات نکل گئی۔ خبر پہنچی نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا،
تو اصل میں یہ بات ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کس قدر انسانیت کے خیر خواہ تھے، امت کے خیر خواہ تھے، اور اللہ نے ان کو ایسا سمجھدار انسان بنایا کہ اگر ایسی بات کسی کے منہ سے نکل گئی ہے تو بجائے اس کے کہ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم پیغمبر کے خلاف ایسی بات کر رہے ہو، ایسی یہ امیدیں رکھ رہے ہو کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، تم تو یہ مشکوک ہو. یہ انداز نہیں اختیار کیا نبی علیہ السلام نے. کس قدر سمجھداری کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ان کی جاہلیت کے دور کے کچھ واقعات یاد دلائے کہ انصار کہ ایسا نہیں تھا میرے آنے سے پہلے کہ تم کس طرح آپس میں جنگیں لڑتے تھے، خون کے پیاسے تھے، اور کس طرح قتل و غارت تھی. سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی تھا. پھر اس انداز سے کچھ سوالات ہیں کہ کیا میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی نہیں بنا دیا، کفر و شرک سے نہیں نکالا، جہنم کے کنارے کھڑے تھے، کیا یہ سب کچھ میرے ذریعے نہیں ہوا ہے؟ تو سب نے کہا بالکل ایسے ہوا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم آگے سے یہ جواب دیتے میری باتوں کا کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو نکال دیا تھا تو کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے جانوں کا قلعہ بنایا، ہم نے اپنے بیوی بچوں کو آپ کے لیے یعنی بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، اور یہ کیا اور وہ کیا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے تو مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں تھا، میں کہتا سچ کہا سچ کہا سچ کہا. لیکن میرے انصار میں یقین کرو کہ جس طرف انصار چلیں گے میں ادھر ہوں. اور کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ کچھ لوگ گھوڑے لے کے جا رہے ہیں، کچھ اونٹ لے کے جا رہے ہیں، کچھ خچر لے کے جا رہے ہیں، کچھ چاندی لے کے جا رہے ہیں، کچھ سونا لے کے جا رہے ہیں، اور تم محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو. تو اس قدر جوش میں آئے صحابہ انصاری خاص کر، ان کو کہا، انہوں نے کہا ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، خوش ہو گئے. تو کیسے طریقے سے اندازہ لگائیے ایک بڑے واقعے کو ایک بڑا مسئلہ بن سکتا تھا، نبی علیہ السلام نے کس انداز سے اس کو ختم کر دیا. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف توحید کی دعوت اٹھائی، رد شرک کیا، کفر بالطاغوت کیا، بلکہ جماعت کو چلانے کا طریقہ بھی بتا گئے اپنے درسوں کے اندر کہ ہر چیز قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اور صحابہ کے جو واقعات ہیں اس کے اندر موجود ہے. لیکن اس ناخلف جانشین محمد حنیف نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا، نہ عقیدے کے معاملے میں کوئی سبق لیا، سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گیا. حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ہجے کر کے وہ بتا کے گئے تھے کہ دیکھو سجدہ تعظیمی اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے، یہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کہا جاتا ہے یہ بالکل ایمان کی خرابی ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے. یہ سارے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا. اس طریقے سے اس کی تفسیر کی. پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم کی بھی تشریح انداز سے کی. دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت یا اختلاف کی کوئی یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن امیر تو ایک انسان ہے، وہ نبی نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے. اور امیر کو بھی یہ نہیں کہ اپنی اقتدار اور طاقت کا انداز اختیار کرے اور کہو نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں تو میں ماننا ہی پڑے گی. تو اپنی اقتدار کا جو طاقت کا ایک زور ہوتا ہے اس کو نہ استعمال کرے، بلکہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس مسئلے کو پھیر دیں. یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، یہ بہترین حل ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے تفسیر کی ہے، لیکن اس کی بھی محمد حنیف نے کوئی قدر نہیں کی. ہر معاملے میں کہتا ہے میری تفسیر پڑھو، میری بات مانو، میری بات مانو. اپنا فیصلہ اس نے، یہ مشرکانہ فیصلہ، یہ ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے اس نے نافذ کیا، پوری جماعت کو مشرک بنا دیا الا ماشاء اللہ. اور حالانکہ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی اختلاف پیدا ہوا ہے، پرانے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے بیچ دی تھیں اور ہر معاملے میں آگے بڑھتے تھے، جیلیں کاٹیں اور تکلیفیں برداشت کیں، علاقے کے لوگوں کی مخالفتیں برداشت کیں، اپنے قریبی لوگوں کے جنازے تک نہیں پڑے. اس قدر جماعت سے محبت کرنے والے اور خاص کر خود اس کی اتنی عزت کرتے تھے. ہمارے کتنے ساتھی ہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ اس انداز سے عزت کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے امیر ہیں، یہ دیندار ہیں، ان کے ساتھ محبت اللہ کی وجہ سے. بلکہ ابھی تک لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں کہ اس وقت تم بھی اتنی زیادہ محبت کرتے تھے ان کے اطاعت امیر کا، تم بھی کہتے تھے بالکل بھائی ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. اور امیر اگر صحیح قائم رہے اپنے ایمان عقیدے کے اوپر تو ظاہری بات ہے اس کا عزت احترام اس کا حق ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے. سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر امیر اللہ کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اب کیا کیا جائے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے اس نے اپنی بات کو آگے رکھ دیا، تو اب کیا کیا جائے. تو اس کا علاج بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بتا کے گئے الحمدللہ
کہ چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو پہلے سمجھاؤ، اگر سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد پھر للکارو اس کو، چاہے کوئی ہو۔ تو یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اس اصول کے تحت محمد حنیف کو پکڑا گیا ہے، لیکن اس نے یقین کیجئے اس قدر مومن بھائیوں سے، اس نے پرانے لوگوں سے اور ایمانداروں سے اتنا ظلم کیا اس بندے نے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے ناک کی وجہ سے، انا اور ضد اور ہردرمی کی وجہ سے، جس نے بھی کہا یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، اس بے ایمان نے اس کو اڑے ہاتھوں لیا اور اس کے خلاف محاذرائی کی، اور اس کو اگر ناظم ہے تو ناظمین سے ہٹا دیا، اگر کوئی ذمہ داری ہے تو ذمہ داری سے ہٹا دیا، اور اگر کوئی مسجد ایسی ہے جہاں سارے اللہ کے سجدے والے ہیں تو اس مسجد کو اس نے اندازہ لگائیے تالا لگا دیے، اور ایسی مساجد میں ساتھیوں کو کہا کہ مت جاؤ وہاں جہاں صرف اللہ کے سجدے کے یہ قائل لوگ ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی کے ہم عقیدہ ہے اس مسجد میں تم نے جانا ہی نہیں ہے، چاہے وہ مسجد توحید خالص اللہ کی رضا کی وجہ سے اور تقوی اور ایمان کی بنیاد کے اوپر بنی ہو۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے، خاص کر مومنوں کی جماعت کے جو امیر ہوتے ہیں ان کو بہت ہی زیادہ اپنے ساتھیوں کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے کسی طرح کی بھی تو بیٹھ کے آرام سے، پیار سے، محبت سے اس چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ نظم کا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ابھی بھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں آرام سے بیٹھ کے بات کرو، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، تمہارے عقیدے کے اندر شرک ہے، اگر نہیں بات کرو گے تو ٹھیک ہے، ہمارا کیا بگڑے گا، ہمیشہ کی آگ میں تم رہو گے، تمہارے بیوی بچے رہیں گے۔ تو یہ پیچھے چلنے والوں کو خاص کر یہ سوچنا چاہیے۔ اور جتنے بھی یہ ہیں یہ گروپ بن گئے ہیں، دو مرتدین کے گروپ بنے ہیں، ایک یہ رفاعام والا اور ایک یہ لانڈی والا جو گروپ ہے جس کے انیس-الدین اب امیر بنائے گئے ہیں۔ پہلے سعید احمد تھا، جب اس کو وہاں سے نکالا انہوں نے تو وہ پھر دوبارہ جا کے محمد حنیف کی گود میں بیٹھ گیا۔ سجدہ تعظیمی میں دونوں مشترک ہیں، دونوں کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، اور باقی یہ تین جو باغیوں کے گروپ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آرام سے بیٹھ کے بات چیت کریں۔ اور کیوں تم اپنی علیحدہ ایک انداز اختیار کرتے ہو، علیحدہ طریقے اختیار کرتے ہو؟ حق دعوت تم لوگوں کے سامنے آ گئی ہے اور اس پر قائم رہنا تھا، اس کو پھیلانا تھا اور آپس میں مل کے کرنا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی چلائی ہے، اختر بیگ اپنی ڈگڈگی لے کے بیٹھا ہوا ہے، یعقوب علی اپنی ناک کو نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فیاض محمود باجوہ بفر بیٹھا ہے، وہ کہتا میری مانو، ڈاکٹر عثمانی کو چھوڑو، سوال جواب کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اب تو اس نے ایسی ایسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ بادشاہ کو بھی جو یہ سجدہ کیا جاتا ہے یہ کوئی اس سجدے میں نہیں آتا ہے جو ماتھا ہاتھ اور گھٹنے ٹیک کے اللہ کے لیے جو عبادت کا سجدہ ہے وہ تو اللہ کے لیے، باقی دوسرے جو سجدے کے کئی معنی ہیں، جس طرح کی بھی بادشاہ کی تکریم اللہ نے کرائی ہے تو اس کے سامنے جھکنا جو ہے یہ شرک کیسے ہو گیا، اندازہ لگائیے۔ تو یہ سارے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ڈاکٹر عثمانی کے اصلی ساتھی اور مومن بھائی ہیں اور اسی طریقے اور اسی ایمان عقیدے کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندوں کے ساتھ شامل رکھے اور ایسے مخلص بندوں کو مالک ہمارا ساتھی بنائے اور ہمارے قریب لائے، اور یہ ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے، ٹیڑھ ہے اور اس دعوت کا رخ انہوں نے پھیر دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہم سے دوری رکھے بھائی۔ جو ان کی طرح مزاج ہیں یا ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، یہ خود ذمہ دار ہیں اپنے عمل کے بھائی۔ ہم نے تو آواز اٹھائی ہے ان کے خلاف پورے زور کے ساتھ اللہ کی توفیق سے، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ان کو سمجھاتے رہیں گے، لیکن ان کو امام ماننا یا ان کو امیر ماننا یا عزت اور احترام کے ساتھ ان کے یہ کہنا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ایمان کی محبت ہے اور ہمارے جو عقیدے کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، ہمارے اللہ کی بندگی کا ایک تقاضا ہے کہ جو بھی طاغوت بن رہا ہے یا بنا ہے اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے اور اس کا سر کچلنا ہے۔